وسيدي ومولاي ومالك رقي امام زمانہ جو پردے غیب میں ہیں، در حقیقت میں وہ ہمارے گناہوں کے پردہ ہے جو امام غیبت میں. اگر ہم اپنے گناہوں کے پردے کو ہٹا دیں اور ظلم اپنی زندگی سے ختم کر دیں، ظلم اس لیے کہ ہم جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ظلمت نفسی جو مولا کائنات نے دعائے کمیل میں ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو تمہاری مشکلات جو آتی ہے اور جو تم امام سے محروم ہو، سب سے بڑی مشکل تمہارا ظلم ہے کہ جو تم اپنے آپ پر کرتے ہو، اپنے کردار پر کرتے ہو، اپنے روابط میں کرتے ہو، اپنے اعمال اور رفتار میں کرتے ہو. کہیں نہ کہیں ہم سے ظلم ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ یاد رکھیں، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں، بہت ساری خطائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ خطا بھی ہے یا نہیں ہے، مگر ہم خطاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ ظلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ظلمت نفسی. حضرت یونس کی آیت جس میں پڑھا جاتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کا نبی یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب حضرت یونس ماہی کے شکم میں ہیں تو آپ سے فرمایا کہ اپنے ظلم کی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. مگر یقیناً یعنی ہر انسان کے سامنے جو سب سے اہم چیز پیش آتی ہے وہ ہے ظلم کے پردے آتے ہیں. اگر یہ ظلم کے پردوں کو اپنے سامنے سے ہٹا لیں، اگر ہماری زندگی میں ظلم نہیں رہے گا تو امام زمانہ سے تم جب چاہو ملاقات کر سکتے ہو. کہ اپنے امام سے رابطے کو برقرار کریں اور یہ تمنا کریں کہ ہماری زندگی سے ظلم ختم ہو جائے اور ہم اپنے امام سے رابطہ کر سکیں، ہم اپنے امام کا دیدار کر سکیں، ملاقات کر سکیں. کہ ایک شخص جو بہت امام کا منتظر تھا، امام کے دیدار کا منتظر تھا، دکاندار تھا، اس کی دکان میں کچھ افراد آئے اور افراد آنے کے بعد جب ان کا لباس ایک خاص لباس تھا، جو لباس پہننے کا طریقہ تھا اور شکل و صورت تھی بالکل، اس نے جیسے ہی دیکھا کہا کہ یہ اس شہر کے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس نے جب ان سے سوال کیا کہ بتائیں آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، تو بڑا اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خدمت گزار ہیں اور امام نے ہمیں تمہاری دکان پر بھیجا ہے کہ ایک مومن دنیا سے گزر گیا ہے، اس کے غسل و کفن کے اہتمام کے لیے تمہارے پاس سے اشیاء خریدنے کے لیے امام نے بھیجا ہے، اور امام نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم کیونکہ امام کے چاہنے والوں میں سے ہو، امام کو یاد کرنے والوں میں سے ہو، دیندار ہو. آپ دیکھیں گے کس قدر امام ہر انسان کو جانتے ہیں کہ اس کی لیاقت کیا ہے، اس کی دینداری کتنی ہے، اس کے اندر خلوص کتنا ہے. امام سب جانتے ہیں. امام نے تمہارے پاس ہمیں بھیجا ہے. جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ امام کے خادم ہیں، اس نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی امام کے پاس لے چلیں، میں امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں امام کے دیدار کے لیے. انہوں نے کہا ہم نہیں لے جا سکتے تمہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. اس نے کہا مجھے تم ساتھ لے چلو، میں امام کے پاس جب ہی آؤں گا اگر امام اجازت دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس شرط پہ لے جائیں گے کہ اگر امام اجازت دیں تو ہم تمہاری ملاقات امام سے کرائیں گے، ورنہ نہیں. وہ شخص ساتھ چلتا ہے، ان کے چلا جاتا ہے. دریا کا کنارہ آتا ہے. جیسے دریا کے کنارے یہ لوگ جاتے ہیں، یہ پانی پر سوار ہو جاتے ہیں، پانی پر چلنے لگتے ہیں. وہ شخص پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں پانی پہ کیسے چلوں. اس نے کہا کہ تم امام زمانہ پر کیا عقیدہ نہیں رکھتے؟ امام زمانہ ہے، اس ساری کائنات پر جس کا حکومت ہے وہ امام زمانہ ہے. تم امام زمانہ کا نام لو اپنے دل سے اور اس پانی پہ چلو. اس نے کہا میں نے امام زمانہ کا نام لیا اور پانی پہ چلنے لگا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی ہم پانی پہ چل رہے تھے بارش شروع ہوئی. جیسے ہی بارش شروع ہوئی میرے ذہن میں آیا کہ میں نے دکان میں صابن بنا کر میں نے دکان کے اوپر سکھانے کے لیے رکھا تھا. اس زمانے میں صابن ہاتھوں سے بنایا جاتا تھا اور اسے سکھا کر لوگوں کو بیچا جاتا تھا. اس نے فوری کہا کہ ذہن میں اس کی بات آئی کہ میں اپنی دکان پر صابن کو سکھانے کے لیے رکھا تھا، ہاں یہ بارش شروع ہو گئی، میرا نقصان ہو جائے گا. جیسے ہی وہ سوچا وہ پانی میں ڈوب گیا. وہ پانی میں ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا.
امام کے چاہنے والوں نے اسے بچایا اور وہ امام کے پاس لے کر خیمے کے قریب لے گئے، اسے وہاں کھڑا کر دیا اور امام کے خیمے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد امام سے کہا کہ جس شخص کے پاس آپ نے بھیجا تھا وہ ہمارے ساتھ آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں۔ امام نے کہا میں اس سے نہیں ملنا چاہتا کہ جس کی فکر میں فقط صابون، کہ اس کی سوچ، اس کی غور و فکر فقط صابون، یعنی جو اس کی دکان کی اشیاء ہے بس اسی میں گھرا ہوا ہے، وہ کیا امام سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھتا ہے، اس میں کیا لیاقت ہے امام زمانہ سے ملاقات کرنے۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی آرزو ہماری یہ ہونی چاہیے امام زمانہ کا ایک لطف و کرم ہم پر ہو جائے، جیسے امام چاہتے ہیں امام ہمیں ویسا بنائے، کیونکہ جس طرح پروردگار اعمال کا تزکیہ کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کریں، امام کے حوالے کر دیں۔ مولا یہ ہمارے ناقص اعمال ہے، ہماری فکر ناقص ہے، عیب دار ہے، مولا ہماری درخواست ہے کہ آپ ہماری فکر کی اصلاح کر دے، ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے گناہوں خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمارے قلیل عبادتوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔